بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی مناسبت سے شب ضربت امام علی علیہ السلام بھی آج کی رات گزر گئی۔ اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، بالاخص منجی عالم بشریت مہدی موعود یوسف زہرا کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ آج کے دن کی جو منقول دعا ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس دعا کی تلاوت کریں گے۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ آج کی دعا میں ہم خدا کے حضور یہ دعا کریں گے، پاک پروردگارا، اس دن اور اس مقدس مہینے میں جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان میں میرا جو حصہ ہے اس کو زیادہ کر دے۔ وَسَهِلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، اور مجھے نیکیاں اور بلائیوں کی طرف جو راستہ ہے میرے لیے وہ راستہ ہموار کر دے، اور میرے لیے نیکیاں انجام دینا، بلائی کے کام انجام دینا میرے لیے آسان فرما۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، اور میری نیکیوں کی قبولیت سے آج کے دن اور اس مقدس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ میرے اللہ۔ یا ہادیا الی الحق المبین، اے روشن اور آشکار حق کی طرف، حقیقت کی طرف دعوت کرنے والے، ہدایت کرنے والے میرے پروردگار۔ تو دو تین نکات کی طرف اس دعا میں اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے حضور دعا کریں کہ اس مقدس مہینے میں جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان میں ہمارا حصہ بھی ہو، ہمارے لیے بھی کچھ حصہ ہو، اور ہمارے حصے میں اضافہ کر دے، اور نیکی کرنے کے جو راستے ہیں، بلائی کے کام انجام دینے کی ہمیں توفیق دے۔ اس راستے میں مشکلات ہیں، شیطان اسی راستے میں ہیں، لیکن اس مقدس مہینے میں خدا کا وعدہ ہے کہ شیطان کو جو ہے زنجیر کے ذریعے سے باندھا گیا ہے۔ تو اس مقدس مہینے میں اور آج کے دن جو ہے نیکی کے کام انجام دینے کی توفیق دے، بلائی اور بہتر کاموں کی طرف اور بہتر کام انجام دینے کی خدا توفیق دے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور دعا کریں کہ پاک پروردگارا، میرے جو حسنات ہیں، جو نیکی کے کام مجھ سے سرزد ہوتے ہیں، انہیں قبول و منظور فرما، انہیں قبول نہ کر کے مجھے محروم نہ کرے پاک پروردگارا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو نیکی کے کام ہیں وہ مومن افراد کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیموں کے حوالے سے امیر المؤمنین علیہ السلام بھی وصیت کرتے ہیں کہ یتیموں کے حوالے سے کہ تم یتیموں پر جو ہے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کو کبھی بھی ان کو ناراض نہیں کرنا، اور ہمیشہ جو ہے غریبوں فقیروں کی طرف دیکھتے رہنا، اور ان کے لیے مدد کرتے رہنا۔ تو نیکی کے کام جو ہے اس مقدس مہینے میں انسان کے لیے بہت ہی خداوند متعال کی طرف سے ایک نعمت ہے، ماہ مبارک رمضان کی، جس میں انسان جو ہے بہت زیادہ نیکی کے کام انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ نیکی کے کام اور خیرات کے بارے میں خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں تم لوگ ایک دوسرے سے پر سبقت لے جاؤ، مقابلہ کرو نیکی کے کام انجام دینے میں۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
اگر ایک خود سے اگر افطار نہیں دے سکتا تو 2 افراد مل کر جو ہے نیکی کے کام انجام دے سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ خیر جو ہے مال اور کثرت اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ خیر جو ہے علم کی کثرت اور حلم کی عظمت کا نام خیر ہے۔ اور اسی طرح حسنے کے بارے میں، نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں دعا کرتے رہنا چاہیے، کہ جس طرح ارشاد ہے نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پاک پروردگارا اس دنیا میں بھی ہمیں نیکی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور قیامت کے جہنم کے اس آگ سے ہمیں بچا لے۔ اور جو اچھے کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے خداوند متعال اسے 10 برابر اس کا جو ہے پاداش دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے جو نیکی کے کام انجام دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کے کام اس دنیا میں انجام دیں گے کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس سے بہتر پاداش اس کو دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم الی النار فکبت وجوہہم فی النار، جو گناہ کا کام انجام دے، جو سیئہ انجام دے، تو اس وقت جہنم کے آگ میں جو ہے اس کے منہ کے بل اس کو گرا دیں گے۔ تو آج امام علی علیہ السلام کی شہادت ضربت کا دن بھی ہے کہ پچھلی رات کو امام علی علیہ السلام پر مسجد کوفہ پر میں جو ہے شقی ترین فرد نے جو ہے آپ پر حملہ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو شہادت کی بشارت دی تو آپ نے سوال یہ کیا، یا رسول اللہ اس وقت کیا میرا دین اور میرا ایمان باقی رہے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یہ بشارت دی تھی کہ علی شقی ترین فرد جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرے گا تلوار سے، اور تمہارے جو ہے داڑھی جو ہے وہ تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی، اور آپ کا جو ایمان ہے وہ سالم رہے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس مقدس اور یعنی امام علی علیہ السلام کی ضربت کا دن بھی ہے، تو اس دن کو واسطہ قرار دے کر ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ماہ مبارک رمضان کی جو برکتیں ہیں ان میں سے ہمارا حصہ بھی قرار دے اور ہمارے حصے میں اضافہ کر دے، اور ہمیں نیکی کے کام انجام دینے کی پاک پروردگارا توفیق دے، اور ہم سے جو نیکیاں سرزد ہو چکی ہیں، ہم نے جو نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اور اگر پھر بھی اب تک ہماری گناہیں سبب بنی ہو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اب تک ہمارا جو توبہ ہے وہ قبول نہ ہو، تو ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام کا واسطہ جو ہے اور امام علی علیہ السلام کی اس ضربت کا واسطہ، حسنین کریمین کی یتیمی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔